السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر، امیوں کے اندر اپنا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمایا، اس لیے کہ وہ ان کے اوپر اس کی آیات تلاوت فرمائے اور ان کا تزکیہ فرمائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور اس کائنات کا سب سے بڑا انعام ہے، اس دین کو اپنے اندر، اپنے جسم و جاں کے اندر مکمل طور پر داخل کر لینا اور پھر اپنے
اس اسلام پر قائم ہونے سے لذت محسوس کرنا، اسی سے لطف لینا، اسی کو اپنی زندگی سمجھنا، کہ انسان کے رگو پے کے اندر صرف اور صرف اسلام ہو، یہ منشا و مقصد ہے اللہ کے دین کا۔ اور جب انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے تو اس کا ظاہر و باطن اسلام کے مطابق بن جاتا ہے۔ ظاہر اسلام کے مطابق بن جائے تو ساری دنیا دیکھتی ہے، لیکن باطن اسلام کے مطابق ہے کہ نہیں، صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی اندر سے کیا ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ تو الا یعلم من خلق، جس نے پیدا فرمایا ہے کیا خیال ہے وہ بھی نہیں جانتا۔ دنیا والوں سے انسان چھپ سکتا ہے، لیکن باطن اللہ کے سامنے اسی طرح واضح ہے جس طرح ہمارے سامنے ظاہر واضح ہے۔ اللہ تعالی ہمارے باطن کی ساری جزیات کو جانتا ہے۔ لہذا کسی نے امام محمد ابن سیرین سے پوچھا تھا رحمت اللہ علیہ سے کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ظاہری طور پر اسلام تو سارا سمجھ میں آتا، لیکن یہ تقوی کیا چیز ہے کہ قرآن پاک کے اندر 500 دفعہ تقوی کا حکم آیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو کیسے کرنا ہے؟ معلوم ہوتا ہے جب پورا قرآن معاشرتی حکم دے، سیاسی حکم دے، عبادات کی حکم کی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو تو قرآن اس کے ساتھ لعلکم تتقون ضرور کہتا ہے، یا پھر حکم فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب ہے یہ جو تقوی ہے، یہ لعلکم تتقون کی جو بات ہے یا اتقوا اللہ کی جو بات ہے، اس کا خالص اور خاص تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، سارے دین پر عمل کر لیتے ہیں، تقوی کیسے کرنا ہے، تقوی کیسے لانا ہے، باطن کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اس کو میں کیا کروں، کیا چیز ہے، کس طرح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان تزین سرک للہ کما تزین علانیتک للناس، کہ دیکھو تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہارے ظاہر کو لوگ دیکھتے ہیں، تم اپنا ظاہر لوگوں کے لیے اچھا بناتے ہو، بنا سوار کے رکھتے ہو، اس لیے کہ تمہیں یقین ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو لوگ جب دیکھتے ہیں تو ان کو اچھا لگنا چاہیے۔ ان تزین سرک للہ کما تزین علانیتک للناس، جس طرح تو اپنا ظاہر لوگوں کے لیے بنا سوار کے رکھتا ہے، اگر تیرے دل میں یقین ہونا کہ میرا اللہ میرے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، تو باطن کو تو سوائے اللہ کے اور کوئی دیکھتا ہی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو صاف کرو، اس کو بناؤ سوارو۔ ان تزین سرک للہ، اور جو اپنے باطن کو سنوارتا ہے نا، وہ سوائے اللہ کو دکھانے کے اس کا کوئی اور مقصد ہو ہی نہیں سکتا، دکھاوا تو نہیں ہو سکتا باطن کو سنوارنا۔ لہذا ان تزین سرک للہ، اپنا باطن اس طرح سے سنوارو، اپنا اندر اس طرح سے سنوارو جس طرح، اور اللہ کو دکھانے کے لیے سنوارو جس طرح تم اپنا ظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے سنوارتے ہو۔ جب تم یہ کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے تقوی کی منزل حاصل کر لی۔ یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی شخص نے پوچھی رحمت اللہ علیہ۔
قرآن پاک کے اندر بار بار حکم ہے تقوی کا. نماز، اسلام، روزہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، تقوی کیسے حاصل کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. انہوں نے اپنے لفظوں میں سمجھائی. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا کہ لو جعل ما فی قلبک علی طست، کہ دیکھو تمہارے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ اگر ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے، ایک تھال میں رکھ دیا جائے، فَيُطَافُ بِهِ فِي السُّوقِ، پھر اس پلیٹ کو، یعنی دل کی ساری امیدیں، امنگیں، خواہشات، منصوبے، سوچیں، جو کچھ ہے دل کی آرزویں، تمنائیں، وہ پلیٹ میں رکھ دی جائیں، تھال میں رکھ دی جائیں. فَيُطَافُ بِهِ فِي السُّوقِ، پھر اس پلیٹ کو، اس تھال کو پورے بازار کے اندر گھمایا جائے، ساری دنیا دیکھے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، ساری دنیا کو پتا چلے کہ تمہاری آرزویں، تمنائیں کیا ہیں، تمہاری سوچوں کا مرکز و محور کیا ہے، ساری دنیا دیکھے، سب کچھ دل کا لوگوں کے سامنے آ جائے. لم تستحی من شیء مما علیہ، اگر تجھے ذرہ بھر بھی شرمندگی محسوس نہ ہو کہ لوگوں کو پتا چل گیا ہے، اس سے اگر شرمندگی محسوس نہ ہو تو سمجھ لینا تمہارے دل کے اندر تقوی موجود ہے. اور اگر شرمندگی ہو کہ نہ پتہ نہیں چلنا چاہیے دل میں جو کچھ ہے، اللہ، تو کیا خیال ہے جو اللہ مالک الملک جانتا ہے اس سے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی؟ لوگوں سے تو ہم چھپا لیتے ہیں، اللہ سے کیسے چھپائیں؟ انہ علیم بذات الصدور. تو یہی وہ سارے دین اسلام کا وہ مرکز ہے، جو مقصد ہے، جس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں اور جس کے اوپر ہم گزشتہ کئی جمعوں سے بات کر رہے ہیں کہ پورے دین کا مقصد گویا باطن کو پاک کرنا ہے. اصطلاح اس کے لیے تقوی کی استعمال ہو، اصطلاح اس کے لیے تزکیے کی استعمال ہو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مشن میں یہ بات شامل کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے وہ سنائیں گے، ویزکیہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی مشن یہ ہے کہ تمہاری تطہیر اور تمہیں پاک کر دے، ویزکیہم، ان کو پاک کر دے. ایک اور اصطلاح ہماری ہاں استعمال ہوتی ہے، وہ ہے ایمان. ایمان کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ کیسے آتا ہے؟ اسلام کا تو ہمیں پتا، کلمہ شہادت پڑھ لیں تو اسلام میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہو تو نشانی ہے اسلام کی، روزہ رکھتا ہو، حج زکوٰۃ کرتا ہو، تو یہ سارے ظاہری حق حقوق پورے کرنا اسلام ہے. ایمان کہاں آتا ہے؟ جبکہ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں مسلمانوں کو کامیابی دوں گا، اہل اسلام کو کامیابی ملے گی، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا متقین کو کامیابی ملے گی، یا مومنین کو کامیابی ملے گی، یا ایمان چاہیے یا تقوی چاہیے. نبی کا مشن ہے تزکیہ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے جتنا اسلام ہے یہ سارے کے سارے اسلام کا مقصد کوئی باطن کی پاکیزگی ہے، تزکیہ ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب تو صرف وہ ہوگا جس نے تزکیہ کر لیا، ظاہر و باطن صاف کر لیا. اب ایمان کیسے آتا ہے؟ وہ کوئی پینڈول کلمہ پڑھ بیٹھے تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے کہنے لگے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مومن بن گئے. تو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، قرآن سورۃ الحجرات، فرمایا قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی لوگ آ کے کہتے ہیں ہم مومن بن گئے، کلمہ شہادت پڑھا، مومن بن گئے. فرمایا قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے ان کو کہ لم تؤمنوا،
کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں آتا، کلمہ شہادت پڑھ لینے سے ایمان نہیں آتا، تم ایماندار نہیں ہوئے، ایمان نہیں آیا۔ اور کیا ہوا ہے؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہوئے ہیں، مسلمان بن گئے ہیں، ایمان نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ اس کی وضاحت فرما دی، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اس سے کئی باتوں کی سمجھ آ گئی، سارا نظام سمجھ میں آ گیا، اسلام کا سسٹم سمجھ میں آ گیا۔ ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس کا تعلق قلوب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ جو بھی معاملہ ایمان کا ہوگا اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کلمہ پڑھ لینے سے ایمان نہیں آتا، اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا۔ صرف کلمہ پڑھا ایمان نہیں آیا، جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ تو باطن ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن اصطلاح استعمال فرمائے ایمان کی، قرآن اصطلاح استعمال فرمائے تقوی کی، قرآن اصطلاح استعمال فرمائے تزکیہ کی، تینوں کا تعلق انسان کے قلب اور انسان کے باطن کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، جیسے ہم نے گزشتہ جمعات میں بھی دیکھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ پورا دین اسلام جو ہے، اس کا مدعا اور مقصد انسان کا تزکیہ کرنا، اور تزکیہ کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اور تزکیہ کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ایمان ہوگا، تقوی ہوگا تو سمجھا جائے گا باطن کا تزکیہ ہو گیا، اور جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں پہ بے ایمانی ہوگی۔ پورے دین کا بنیادی مقصد تزکیہ ہے، تطہیر ہے، تقوی ہے۔ تقوی کا جو لفظی معنی ہے نا، یہ وقایقی وقایتن سے ہے، وقایقی سے، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا لے، جو اپنے آپ کو دنیا کی آلودگیوں سے بچا لے، وہ پرہیزگار ہے، وہ متقی ہے۔ اور جو اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے بچا لے گا، وہ صاحب تزکیہ بھی ہو جائے گا، وہ صاحب ایمان بھی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ایمان، تقوی اور تزکیہ، ساری کی ساری اصطلاحات انسان کے باطن سے متعلق ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، اور بات اور واضح ہو گئی کہ معاملہ بڑا اہم ہے، اور اس اہم معاملے کو اگر چھوڑ دیا جائے صرف اس بات پر کہ کوئی خفیہ طریقہ کار نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت میں نے عرض کی تھی، یا پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو بنیاد بنا کر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی بات ایسی تھی جو چھپائی گئی ہے، جو خفیہ راز ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو پورے اسلام کا مقصد ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اور بعثت کا مقصد ہو، اور اصل الاصول، مدعا اور مقصد پورے دین اسلام کا تزکیہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائے بغیر ہی اس دنیا سے تشریف لے جائیں، یا پھر صحابہ کرام کو کچھ کو بتائیں اور ان سے کہیں چھپا لیں؟ بتانا نہیں ہے، نہ قرآن میں آیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین حدیث میں آیا، کہیں اور سینہ بسینہ چلا ہے، سینہ بسینہ لوگوں کو معلوم ہوا، خاص لوگوں کو معلوم ہوا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ خاص لوگوں کو معلوم ہوا ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ پورے دین کی عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے، پھر نہ کوئی نماز رہتی ہے، نہ کوئی روزہ رہتا ہے، نہ کوئی اللہ کے دین کی کوئی بنیادیں رہتی ہیں۔ پھر تو وہی فرق بن جائے گا
جو ہم نے بنا رکھا ہے شریعت ہیں، ایک اہل طریقت ہیں، ایک اہل ظاہر ہیں، ایک اہل حقیقت ہیں. ان کا معیار اور ہے، ان کا معیار اور ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتا کے نہیں گئے جو بتانا چاہیے تھا سب کو، عام لوگوں کو نہیں بتا کے گئے، خاص لوگوں کو بتایا ہے. جبکہ ضرورت یہ ہر عام آدمی کی ہے. میری بھی ضرورت ہے کہ میں تزکیہ کروں، ابن ام مکتوم کی بھی ضرورت تھی نا. فرمایا وہ آیا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اور نبی تجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ تزکیہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہو، اصل مقصد اس نے لینا ہو. اللہ اکبر. الا ھذا القیاس. کامیابی صرف اس کو ملنی ہے جس نے تزکیہ کیا. قد افلح من تزکا. تزکیہ کا مقصد معلوم ہے صرف خاص لوگوں کو. کامیاب ہونا ہے جن کو معلوم ہے تزکیہ کیسے کرنا ہے. کامیابی تزکیے میں ہے. علم چند لوگوں کو ہے جو اہل حقیقت ٹھہرے، اہل طریقت ٹھہرے. تو پھر جو وہ کہیں گے وہ ٹھیک ہوگا، پھر کتابوں والی بات تو ٹھیک نہیں ہوگی. جو قرآن میں آیا، جو حدیث میں آیا، وہ تو عام لوگوں کا علم ہے، خاص لوگوں کا علم نہیں. یہ تو پوری دنیا کو قرآن پتا ہے، پوری دنیا کو حدیث کے بارے میں معلوم ہے. تو جو تزکیے کا طریقہ ہے اس کا مطلب ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اہل حق دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، اہل ظاہر اور اہل حقیقت، اہل طریقت اور اہل شریعت. اور میں نے عرض کیا تھا کہ پھر اس کی کوئی حد باقی نہیں رہتی، حد باقی نہیں رہتی. پھر یہاں بیٹھ کے مدینے نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں. پھر شراب پیتے ہوئے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ دودھ ہے. کیوں؟ اہل ظاہر اور اہل حقیقت کے معیارات مختلف ہیں. پھر آپ جو مرضی کرتے پھریں وہ سب کچھ دین ہو سکتا ہے. آپ گالیاں دیں، آپ کہیں کہ یہ اصل میں دعا ہے. آپ ڈنڈا ماریں، آپ کہیں حقیقت میں دعا ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈنڈا مار کے دعا کی، نہ صدیق اکبر نے کبھی ڈنڈا مار کے دعا کی. پھر جو مرضی کرتے پھریں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا ختم ہو گئی تو جو دل کرتا ہے کرتے پھرو. ایک پردہ ہی تو تھا، ایک رکاوٹ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. اگر وہ طریقہ معلوم ہی خاص لوگوں کو ہے اور میں ان خاص لوگوں میں سے ہونے کا دعویٰ کر لوں تو پھر میں جو مرضی بتاتا جاؤں، پھر دین تو وہ ہوگا، کتاب و سنت کے بارے میں نہیں. وہ پھر کوئی چھٹی لے نماز سے، کوئی کچھ کرے. ہم ایک بابا جی سے بڑے متاثر تھے بیچارے، سفید داڑھی اور کلفیاں بیچتے تھے زمانہ طالب علمی میں. تو پتا چلا کہ بابا جی چھرے سے ریڑی دھکیلتے ہیں اور کیمپس پہنچ کے وہاں جا کے کلفیاں بیچتے ہیں. بڑا ترس آیا ہمیں کہ بابا جی بڑی محنت کرتے ہیں. تو ہم روزانہ ان کے پاس سے کلفی کھانے جاتے تھے صرف اس لیے کہ ان کی مدد ہو جائے. تو ایک دن ہم نے پوچھ لیا بابا جی کس وقت گھر سے چلتے ہیں، کس وقت پہنچتے ہیں؟ تو انہوں نے جو اپنے اوقات بتائے تو کہا 10-11 بجے چلتا ہوں اور رات کے 11-12 بجے واپس پہنچتا ہوں. اور سارا دن وہ وہاں ریڑی پہ کھڑے رہتے. تو ہم نے کہا بابا جی نماز کس وقت پڑھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نے نماز کی چھٹی لی ہوئی ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا بابا جی کتنی چھٹی؟ کہتے ہیں جی 6 مہینے کی چھٹی لی ہوئی ہے. کس نے دی چھٹی؟ جی میرے مرشد نے چھٹی دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے بھی نماز کا حکم کریں اور نماز کی تاکید کریں. ہمارا مرشد یہاں بیٹھا نماز کی چھٹی دے دے. ہمارا مرشد یہاں بیٹھا جس چیز کی مرضی چھٹی دے دے. کیا اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے؟ وہی بنیاد ہے کہ خاص لوگوں کو پتا ہے جو سینہ بسینہ میرے تک آیا ہے وہ کوئی تربیت کا نظام وضع کر لے، وہ جو مرضی کر لے. پورے شریعت کی بنیاد لرز گئی صرف اس وجہ سے کہ ہم نے ایک باطن کا ایک دروازہ رکھ لیا کہ اس دروازے سے جو چیز مرضی اندر آ جائے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے
کہ نو فلاطونیت، فلاطینوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 400 سال پہلے ہوا ہے، اس کی کہی ہوئی باتیں بھی ہمارے دین کے اندر داخل ہو گئی، یونانیوں کی کہی ہوئی باتیں بھی ہمارے دین کے اندر داخل ہو گئی، دلیلیں قرآن سے دی جانے لگیں، باتیں لوگوں کی لیں، سارا کا سارا جو عجمی افکار کا جتنا ذخیرہ تھا، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ اسلام کے اندر داخل ہوتے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ عبادت کرتے تھے، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، انہوں نے پتہ ہے کس چیز کو عبادت کہہ رکھا تھا؟ تالیاں بجانے اور سیٹیاں بجانے کو، تالیاں پیٹنے اور سیٹیاں بجانے کو دین کہا ہوگا، یہ مشرکین مکہ نے کیا تھا۔ لیکن جب ہر چیز ہی اسلام کے اندر داخل ہوتی گئی، جو آیا اسلام کے اندر اس کی گنجائش بن گئی، جب مرضی چاہے طبلہ آئے، چاہے ڈھول ڈمکا آئے، چاہے دھمال آئے، چاہے آپ پاؤں پہ گھنگرو باندھ کے چند منٹ دھمال ڈال لیں، عبادت ہو گئی، کسی قبر پہ مجاور بن کے بیٹھ جائے، عبادت ہو گئی، سارا دین بگڑ گیا۔ تو وہ جو مقام و تصدیہ تھا نا، قرآن کہتا ہے یہ مشرکین مکہ کی عبادت تھی۔ بر صغیر کے اندر آج کل مسلمانوں کی عبادت بھی تالیاں اور سیٹیاں ہیں۔ قوالی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ، قوالی کو کس نے عبادت قرار دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، کسی حدیث نے، اور بڑے بڑے سلجھے ہوئے پڑھے لکھے سو کال کانسیپٹ ہی بدل گیا، تصور ہی بدل گیا۔ میں نے نوکری شروع کی تھی، میرے کالج کا کلرک تھا، اللہ بخش فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ مجھے کہتا ہے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، جھگڑے کی تفصیل بتا رہا تھا، تو کہتا ہے اس میں یہ تھا، گھر میں ٹی وی تھا، وہ ٹی وی پہ ڈرامے دیکھتی تھی اور اس طرح کا، تو اس لیے جھگڑا ہو گیا۔ تو میں اس کو کہتا رہا کہ قوالی سن لیا کرو، ڈرامے نہ دیکھا کرو۔ وہ بیچارہ تصور عبادت کیا ہے، وہ اپنا تصور عبادت بتا رہا ہے کہ ٹی وی گھر میں رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ قوالی سن لے، ثواب ہی ہو جاتا ہے بندے کو۔ یہ مشرکین مکہ کی عبادت تھی۔ قرآن کہتا ہے ما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ، تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا، یہ عبادت کا جو مرضی طریقہ بنا لو۔ جب عبادت بنانی خود ہے، طریقہ تربیت بنانا ہی خود ہے، جو کچھ قرآن نے بتایا، جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا، یہ تو اہل شریعت کی بات ہے، اہل حقیقت کی بات تو وہ ہے جو میں بتاؤں گا، جو ہم بتائیں گے، جو مرشد بتائے گا۔ اللہ، اتنا اہم موضوع، اتنی اہم بنیاد، جو پورے دین کا مقصد تھا، وہ گم ہو گیا، روحانیت کے نام پر گم ہو گیا، تزکیے کے نام پر گم ہو گیا۔ ساری دنیا تزکیے کے لیے، کوئی کسی قبر پہ بیٹھا ہے تزکیہ کر رہا ہے، کوئی گھنگرو ڈال کے دھمال ڈال رہا ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، کوئی ڈھول ڈمکا، کوئی طبلہ، کوئی سارنگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے دین کے ساتھ بہت بڑا المیہ ہوا ہے۔ ہاں، اگر تو تصوف کا مطلب وہ روحانیت ہے جو اللہ نے اپنے دین کے اندر رکھی ہے، اللہ کا دین روحانیت سے خالی نہیں، ایک بھی حکم اللہ کا، ایک بھی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نہیں ہے جس کے اندر روحانیت نہ ہو، ایک بھی ایسی نہیں۔ اگر تو تصوف کا مطلب سنت کی روحانیت کو واضح کرنا تھا، اگر تو تصوف کا مطلب قرآن و حدیث کی روحانیت کو واضح کرنا ہے، تو پھر تصوف عین اسلام ہے، پھر وہ اسلام ہے۔ اس لیے کہ کوئی اسلام کا حکم ایسا نہیں ہے جس کے اندر روحانیت نہ ہو۔ اگر اس کو واضح کرنا تھا
لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لانے کے لیے روحانیت پر زور دینا تھا تو پھر تصوف اور پھر ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اور اگر تصوف کا مقصد روحانیت کے نام پر، تزکیے کے نام پر اجمی افکار کو اسلام میں شامل کرنا تھا، غیر اسلامی اعمال کو اسلام میں شامل کرنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساز سن کے، ڈھول ڈھمکا سن کے کانوں میں انگلیاں دے لیں، ہم ڈھول ڈھمکے اور ساز سارنگی کو عبادت قرار دے لیں، اپنی مرضی ہے۔ دین تو پھر جب اہل ظاہر اور اہل حقیقت کے معیارات مختلف ہو گئے تو آپ پوچھ کے دیکھ لیں، آپ نماز کی بات کریں، آپ روزے کی بات کریں، آپ حج زکات کی بات کریں، آپ کو کہا جائے گا یہ اہل ظاہر کی باتیں ہیں۔ اہل حقیقت پہنچا ہوا بزرگ جو پہنچا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے سامنے نماز روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ پہنچا جو ہوا، کہاں پہنچا ہوا ہے یہ اللہ جانتا ہے کہاں پہنچا ہوا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم دی ہے، عزت دی۔ اللہ اکبر۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ساری مخلوقات سے بہتر بنایا۔ اور آپ اندازہ فرمائیں ساری مخلوقات سے بہتر یہ کس بنیاد پر ہے؟ حیوانات بھی کھانا کھاتے ہیں، گرمی سردی کا احساس حیوانات کے اندر بھی ہے، گھر بنانے کا شعور ان کو بھی ہے، روزی روٹی کمانے کا شعور ان کو بھی ہے۔ صرف اور صرف ایک سوچنے کی طاقت، ایک عقل، اللہ نے عقل و شعور صرف انسان کو عطا فرمایا، یہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اس لیے انسان اشرف المخلوقات تھا کہ اس کے پاس عقل و شعور ہے۔ لیکن ہمارا معیار یہ ٹھہرا کہ جو جتنا زیادہ معوف العقل ہے نا، جس کا جتنا دماغ معوف ہے اتنا زیادہ پہنچا ہوا ہے، جو فاتر العقل ہے وہ پہنچا ہوا ہے، جو عقل مندی کی بات کرے وہ پہنچا ہوا نہیں، وہ تو عام آدمی۔ عام اور خاص کی تمیز، اہل حقیقت اور اہل ظاہر کی تمیز، اہل شریعت اور اہل طریقت کی تمیز، ایک پورا پیرالل سسٹم اگر اسلام کے مقابلے میں بنانا مقصود تھا تو پھر اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو صرف وہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام تو وہ ہے جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا کہ جا میرے پیغمبر تک پہنچا دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے لیا اور پھر چھپا کے رکھ لیا؟ نہیں، پورے کا پورا دین آگے پہنچا دیا۔ وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہیں وہ دین ہے، آپ جو فرمائیں وہ دین ہے۔ اور تزکیہ کس کا مشن تھا؟ تزکیہ مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ میرا معیار نہیں کرے گا، نہ تمہارا معیار کرے گا، تزکیہ اگر کرے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار کرے گا، اور کوئی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا دین ہے وہی جانتا ہے نا تزکیہ کیسے ہونا ہے۔ اس نے طریقہ سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلے وہ قانون ہے، چاہے غصے میں نکلے چاہے خوشی میں نکلے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ سنتا ہوں سب لکھ لیا کروں؟ اللہ کے رسول جو سنتا ہوں لکھ لیا کروں، اکتب ما اسمع، جو سنتا ہوں لکھ لیا کروں۔ اور ساتھ کہا کہ آپ کوئی باتیں خوشی میں کہتے ہیں، کوئی غصے میں کہتے ہیں، قلت فی الرضا والغضب، کوئی باتیں آپ کی غصے میں ہوتی ہیں کوئی خوشی میں ہوتی ہیں، ساری لکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
لکھ لیا کرو، اس لیے کہ میں غصے کی حالت میں ہوں یا خوشی کی حالت میں. لا اقول الا الحق، میں سوائے حق کے اور کوئی بات نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اکتب، لکھ لیا کر، ما یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے سوائے حق کے اور کوئی چیز نکلتی نہیں، چاہے غصہ ہو، چاہے موڈ مزاج کیسا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ کیوں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہی صحیح بات کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، اپنی مرضی نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى، جس کا دین ہے وہ وہی کرتا ہے تو پھر یہ بولتے ہیں. اور پھر کہاں کہاں پہنچایا. وہ خطبہ حجت الوداع کا وہ منظر یاد نہیں آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,40,000 کے مجمع میں پوچھا تھا کہ بتاؤ تو حل بلغت، اور کیا میں نے پہنچا دیا اللہ کا دین؟ بتاؤ تو. اب شکر ہے ہم میں سے وہاں کوئی نہیں تھا، نہیں تو کوئی کہہ دیتا کچھ چھپا لیا ہے کچھ پہنچا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل بلغت، اور ایک روایت میں ہے انتم تسألون عنی ماذا تقولون، تم سے عن قریب میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تم کیا کہو گے؟ اللہ اکبر. تو سب نے کہا بلا اللہ کے رسول، بلغتا، آپ نے سارا دین پہنچا دیا. بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں بلغت، قد بلغتا وادیتا ونصحتا، آپ نے پہنچا بھی دیا ہے، آپ نے حق بھی ادا کر دیا ہے، اور آپ نے خیر خائی کا بھی حق ادا کر دیا، انتہا کر دی، سب کچھ پہنچا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد. صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھتی تھی، پھر صحابہ کی طرف جاتی تھی، اوپر اٹھتی تھی پھر نیچے جاتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، 3 مرات، 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے تیرے دین میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، سارا ہی بتا دیا، سارا بتا دیا. تو جو تزکیہ اسلام کا مقصد ہے وہ نہیں بتایا، وہی تو بتایا. جو مقصد ہے وہی تو بتایا. تقویٰ کیسے آئے گا، ایمان کیسے آئے گا، تزکیہ کیسے ہوگا، یہی تو بتایا. اگر یہ نہیں بتایا تو پھر کیا بتایا؟ پھر حق کیا ادا کیا؟ پھر یہ سرٹیفکیٹ تو نہیں مل سکتا کہ قد بلغتا وادیتا ونصحتا. وہ 1,40,000 کے قریب جو صحابہ کرام تھے، وہ نفوس قدسیہ، انہوں نے گواہی دے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گواہ بنا لیا. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، گواہ بنا لیا. تو پھر اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری فرمایا. اللہ نے عرش سے سرٹیفکیٹ جاری فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اللہ نے آسمانوں سے سرٹیفکیٹ دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی ڈال دی 1,40,000 صحابہ کی. اللہ نے آسمانوں سے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا آج وہ مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر میری نعمت
میرا انعام مکمل ہو گیا، مکمل کر دیا۔ دو لفظ فرمائے ہیں، میں نے پہلے بھی وضاحت کی، مکرر کر دیتا ہوں۔ اکملت لکم، میں نے مکمل کر دیا ہے۔ مکمل اس چیز کو کہتے ہیں جس میں پہلے نقص ہو، کوئی کمی ہو تو وہ مکمل ہو جائے۔ اور اتمم تو اتمام اس چیز کا ہوتا ہے جو جاری سلسلہ ہو اور پھر وہ ایک جگہ آ کے مکمل ہو جائے، تو جاری سلسلہ جب مکمل ہوتا ہے تو اس کو اتمام کہتے ہیں۔ آپ نے کتابوں کے آخر پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، تمت بالخیر، کتاب مکمل ہو گئی، سلسلہ تھا جاری، لکھے جانے کا مکمل ہو۔ تو گویا اگر اسلام میں کوئی کمی تھی تو وہ بھی مکمل ہو گئی۔ اور جو حضرت آدم علیہ السلام سے ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام تھا، تب جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور لوگوں، جو تمہاری زندگیوں کا مقصد ہے وہ پورا کرنے کے لیے میں نے دین اسلام پسند فرمایا ہے۔ یہ ہے طریقہ کار، اس سے ایمان آئے گا، اس سے تقویٰ آئے گا، اس سے تزکیہ ہوگا، یہ ہے طریقہ کار۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا